برطانیہ کے علاقے ویلز میں ایک قدیم ترین شراب خانہ ہے۔ یہ شراب خانہ 900 سال پرانا ہے۔ سکریڈ نامی یہ شراب خانہ بریکون کے علاقے میں نیشنل پارک کے سامنے واقع ہے۔ یہاں کے رہنے والے اس شراب خانے کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں بتاتے ہیں۔ باتیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ برطانیہ کا اسیب زدہ علاقہ ہے، یہاں پر بھوت پریت بستے ہیں۔ اس عمارت کے اسیب زدہ ہونے کی کہانیوں کو اس عمارت کے ماضی سے جوڑا جاتا ہے، جب یہاں پر ایک عدالت اور جیل ہوتی تھی۔ یہاں سینکڑوں قیدیوں کو لکڑی کے تختوں سے لٹکا کر پھانسی دی جاتی تھی۔ لکڑی کے یہ تختے اب بھی اس شراب خانے کے عقبی حصے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں صدیوں سے اس عمارت کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی کہانیاں بن گئی ہیں۔ لوگ اس عمارت میں اڑتے ہوئے شیشوں کا ذکر کرتے ہیں اور عمارت کے بالائی کمروں میں خوفناک آوازوں کا ذکر کرتے ہیں اور عمارت کے درجہ حرارت میں اچانک کمی آ جانے کی بات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس عمارت میں ہر ماہ میں ایک ایونٹ منعقد کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں موجود ایک گیسٹ روم میں بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ یہاں کے کمرے انتہائی روایتی اور قدیم ہیں، جہاں پتھر کے چولہے، آتش دان اور گھر کا پکا ہوا کھانا بھی ملتا ہے۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ ویلکم ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ دنیا کے ہر ملک میں اپنی اپنی بھوت پریت کی کہانیاں اور ان سے منسلک افسانوی کردار موجود ہوتے ہیں۔ برطانیہ کے 5 مقامات کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اگر ان جگہوں کو برطانیہ کا خوفناک مقام تصور کیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ برطانیہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں قدیم قلعوں، محلات اور شراب خانوں کی کمی نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی یہاں بہت سی ایسی قدیم جگہیں موجود ہیں جو اسیب زدہ مشہور ہے اور جہاں جا کر آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بہادر ہیں تو آپ یہاں ایک رات بسر بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری لسٹ میں برطانیہ کا جو دوسرا خوفناک مقام شامل ہے۔ نارتھمبرلینڈ کے علاقے میں ایک قلعہ ہے جو بہت ہی زیادہ اسیب زدہ ہے اور خوفناک تصور کیا جاتا ہے۔ 12ویں صدی میں یہ قلعہ ایک خانقاہ ہوا کرتا تھا جو اسکاٹ لینڈ سے آنے والے ہمراہ حملوں کے نشانے پر ہوتا تھا۔ اس قلعے سے اسکاٹ لینڈ کی سرحد مشکل سے 15 میل دور ہوگی۔ شروع میں یہ جگہ ایک خانقاہ تھی، لیکن 1344 میں اس کے گرد ایک قلعہ بنا دیا گیا، کیونکہ یہ شمال کی طرف جانے والی برطانوی افواج کے لیے حکمت عملی کے لحاظ سے اہم مقام تھا۔ 13ویں صدی میں کنگ ایڈورڈ اول بھی ایک جنگی مہم پر جاتے ہوئے اس مقام پر رکے تھے۔ اس دور میں یہاں پر بہت سارے قیدی لائے جاتے تھے۔ ان قیدیوں میں سب سے زیادہ بدقسمت وہ قیدی تھے جنہیں جون سیج نامی ایک شخص کی نگرانی میں رکھا جاتا تھا۔ جون سیج کی شہرت شدید تشدد کرنے والے جیلر کے طور پر ہوتی تھی۔ انہیں عرف عام میں بچر آف دی سکوٹس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آج بھی اس قلعے کے تہہ خانوں میں وہ آلات موجود ہیں جنہیں جون سیج قیدیوں کو خوفناک اذیت دینے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ آپ اس قلعے میں جا سکتے ہیں۔ یہاں آپ کی رہنمائی کرنے والے گائیڈ آپ کو اس قلعے میں بھٹکنے والی بدروحوں کی کہانیاں سنائیں گی۔ اس طور پر بلو بوائے کی کہانی، یعنی ایک بچے کی روح جو ایک راہداری میں موجود ہے، یا ایک عورت جو رات کے اوقات میں قلعے کے صحن میں پھرتی ہے اور قریب سے گزرنے والوں سے پانی بھی مانگتی ہے۔ ہماری اس لسٹ میں برطانیہ کا جو تیسرا خوفناک مقام شامل ہے وہ ایک کھنڈرات نما عمارت ہے۔ دنیا کا مشہور ترین ناول جس کا نام ڈرکولا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ ڈرکولا کے مصنف کو یہ ناول لکھنے کا خیال اس عمارت کو دیکھ کر آیا تھا۔ 7ویں صدی میں تعمیر کردہ ویٹبی ایبی نامی عمارت سے زیادہ حیرت انگیز عمارت کا تصور کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اس عمارت کی باقیات کھنڈرات کی صورت میں نیم ٹوٹی چٹان کے اوپر موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں یہ بھی ایک خانقاہ تھی اور اس کے بانی سینٹ ہیلدا کا بت آج بھی یہاں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قلعے میں ایک راہبہ کی روح بھی موجود ہے جو اس خانقاہ میں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاک دامن رہنے کا عہد توڑا تھا، جس کی پیدائش میں انہیں اس عمارت کی دیواروں میں چنوا دیا گیا ہے۔ یہ عمارت کے نیچے ساحل سمندر ہے۔ یہیں پر مصنف کو بیٹھ کر ڈرکولا ناول لکھنے کا خیال آیا تھا۔ اگر آپ ہارر مووی دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یہاں پر آنے کا بہترین وقت وہ ہے جب یہاں پر ایک ایونٹ منعقد ہوتا ہے۔ یہ ایونٹ سال میں 2 بار منعقد ہوتا ہے، 1 اپریل کے اختتام پر اور دوسرا نومبر کے آغاز پر۔ برطانیہ کی جو چوتھی خوفناک ترین جگہ تصور کی جاتی ہے وہ بھی ایک شراب خانہ ہے۔ شراب خانہ گلوسٹر شائر میں ہے۔ اس کے بارے میں صدیوں سے عجیب و غریب واقعات سننے کو مل رہے ہیں۔ سرائے بہت ہی پرانی ہے جو آج سے تقریباً 550 سال قبل پہلے 1492 کی تعمیر کی گئی تھی اور آج بھی ویسی ہی نظر آتی ہے۔
सीधा सी इमारत है जो अपने ही बोझ तले दबी हुई मालूम होती है, जिस पर सब्जे की बेलें चढ़ी हुई हैं। इस इमारत में लकड़ी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और वक्त के साथ इस पर शिकस्तों रेखत के साथ नजर आते हैं। इसी को ही देखकर इसकी बसीदगी यानी सेबजदगी का एहसास होता है कि आप कहाँ आ गए। आप इस इमारत के अंदर जाते हैं तो फिर किसी दूसरी दुनिया में पैदा होने का ख्याल ज़हन में आता है। पहली नजर में ये किसी भी दूसरे कदीम शराब खाने की तरह ही लगता है। इसमें मौसम के असरात नुमाया होने का भी जिक्र किया जाता है और इसमें पत्थर की खुरदरी दीवारें भी लगी होती है और पीतल के घोड़े भी मौजूद होते हैं और लकड़ी के तख्ते भी मौजूद होते हैं। अगर आप उस दीवार को करीब से देखेंगे तो आपको अजीबोगरीब किस्म की एक नवाद रात नजर आएगी। आपको दीवार पर चस्पा एक मेंढे का सर नजर आएगा। के केस में मौजूद आपको एक खौफनाक बिल्ली भी नजर आएगी और डार्ट बोर्ड के पास पत्थर के फर्श पर एक गर्ल लगी हुई नजर आएगी। ये उस जगह की निशानदेही करती है ऐसे एक औरत और 2 बच्चों की लाशें मिली थी। कहते हैं कि उनकी कुर्बानी दी गई। ये भी दावा किया जाता है कि यहाँ अजीबोगरीब किस्म के भूत यानी राहब और खाना जगी के सिपाही नजर आया करते हैं और वहाँ की कहानियों में अजीबोगरीब किस्म की रोशनी के फूटने का जिक्र भी किया जाता है। तो कि शिकार के हालात और तरह तरह की डरोनी कहानियां अगर आप लोग भी सुनना चाहते हैं तो वहाँ के माहिर गाइड्स ओएजा बोर्ड की क़यादत में जब आप रात गुजारेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैसी खौफनाक जगह है। हमारी आज की लिस्ट में बरतानिया का 5वां खौफनाक तरीन इलाका एडनबरा कैसल है। इसमें भी भूतों और गैर मामूली सरगर्मियों की कहानियां सुनने को आम मिलती है। के बारे में भी कहा जाता है कि शहर में सबसे ज्यादा सेबजदा मुकाम इसकी सबसे मशहूर इमारत एडनबरा कैसल यानी एडनबरा किला। राक नामी एक वसी आतिशफशा पहाड़ी पर ये किला पिछले 1000 सालों से मौजूद। जितना ज्यादा ये किला पुराना है उतनी ही ज्यादा इस किले के बारे में असेबजदा कहानियां मशहूर। से बरतानवी किलों और शानदार इमारतों की तरह यहाँ ग्रे लेडी के भूत के देखे जाने की बात भी की जाती है। कहा जाता है कि ये जेनियर डगलस की रूह है जो वहाँ घूमती है, जिसे 1537 में किले के बाहर सीख पर भून दिया गया। कहा जाता है कि इस किले में एंग्लो स्कॉटिश खाना जगी के भूत भी घूमते हुए नजर आते, पर कभी कभी एक बगैर सर वाले शख्स का भूत भी नजर आता है। ये भूत ढोल बजाने वाले उस शख्स का 1650 में ओलिवर क्रोमवेल के खतरे से आगाह करने के लिए ये ढोल बजाया। औकात आज भी इस किले के मैदानों पर कई दफा ढोल बजाए जाते हैं। लेकिन एक और अजीब कहानी एक पिछले कैदी के फरार होने की है, जिसने खास से बहरी व्हील बैरू में छुपकर फरार होने की नाकाम कोशिश की। पैदाइश में उसे इस किले से नीचे गिरा दिया गया था, जिसके बायस उसकी मौत हो गई। उसका भूत आज भी वहाँ पर नजर आता है, लेकिन कहा जाता है कि उसके नजर आने से कबल आपको उसकी बू जरूर आने लगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हम लोगों की हौसला अफजाई होती रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आते रहे।